بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر اپنے آپ کو کمالات تک پہنچانا چاہتے ہیں، معنوی طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بڑوں کا احترام کریں، خاص طور پر والدین کا، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں۔ پچھلی ویڈیو میں کچھ علوم کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، کچھ آسمانی اور الہی علوم، جبکہ ہمارے مذہب میں بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جس کو حاصل کرنا منع ہے، کیونکہ وہ علوم انسان کو فساد اور شر کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہ خود علوم شر اور فساد نہیں ہیں، لیکن انسان اس علم کے ذریعے سے شر اور فساد کو برپا کرتا ہے۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو پہچانیں اور خود کو کمال کے درجے تک پہنچائیں، اچھے راستے میں ان علوم کا استعمال کریں۔ اور جب انسان اپنی روح کو کمال تک پہنچانا چاہتا ہے، خود ایک خاص مرتبے تک پہنچتا ہے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بالا ترین عالموں سے ارتباط برقرار کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ وہ ختومات کو انجام دے، ختموں کو انجام دے۔ جب ہم اپنی کتابوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہاں دو طرح کے ختم نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ختم ہے کہ جو احادیث وغیرہ میں ملتے ہیں، اور دوسرے وہ ختم ہے کہ جو علماء، حکماء اور عرفاء سے ہمیں ملتے ہیں، ایسے ختم کہ جس کا انہوں نے خود تجربہ کیا ہے اور کمالات کی منزل تک پہنچے ہیں۔ جب بھی کوئی آپ کو کسی خاص قسم کا دستور دیتا ہے، کوئی ختم دیتا ہے، یا اس ختم کو وہ خود انجام دیتا ہے، تو اس کی نظر میں صرف آخرتی ثواب حاصل کرنا مد نظر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ چیز جو اس ختم کو انجام دینے میں سب سے پہلے نمبر پر وہ مد نظر رکھتا ہے، وہ باطنی نورانیت ہے، روح کو پاک کرنا ہے، دنیا میں کمال کے مراتب کو طے کرنا ہے، قرب الہی تک پہنچنا ہے، دنیاوی ظلمات اور تاریکی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ جب ہم ختم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر دو طرح کے ختم نظر آتے ہیں۔ کچھ ختم خاص قسم کے ختم ہیں، کچھ اعمال، دستورات خاص قسم کے ہیں کہ جس کو بغیر استاد کی اجازت کے آپ انجام نہیں دے سکتے۔ لیکن بعض ختم ایسے ہیں کہ جو عمومی اثرات رکھتے ہیں، استاد کی اجازت کے بغیر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہر عبادی کام کو انجام دینے کے لیے شرائط موجود ہیں۔ مثلا نماز پڑھنے کی شرائط ہے، طاہر ہو، قبلہ رخ ہو، وقت کی رعایت کرے۔ اگر کوئی نماز کو اس کے تمام اجزاء کے ساتھ انجام دے، خلوص کے ساتھ انجام دے، لیکن اس کے شرائط کا خیال نہ رکھے، تو معلوم ہے کہ اس نماز کا اس کے لیے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ مثلا نماز کو اس کے وقت میں نہ پڑھے، یا طہارت اور وضو نہ کرے، یا قبلے کی طرف نہ کھڑا ہو، اگرچہ اس کی نماز مکمل طور پر ایک صحیح نماز ہو، صحیح مخارج کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، لیکن اگر وہ قبلے کی طرف نہیں کھڑا ہوتا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی ایک شرط کا خیال نہیں رکھا، صرف ایک شرط کی رعایت نہیں کی۔ اسی طرح اگر حج کو بغیر شرائط کے انجام دے لیا جائے تو کوئی اثر نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی شرائط کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ لہٰذا دقت کے ساتھ شرائط کو کامل کرنا، اعمال کا نتیجہ نکلنا ہے اور اس کے آثار تک پہنچنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی ختم کو انجام دے، کسی دستور العمل پر عمل کرے، اور وہ اس کا دستور یا ختم اس کا نتیجہ دے، اس کے اثرات اس کی زندگی میں آئے، یا جس مقصد کے لیے وہ پڑھ رہا ہے اس کا وہ مقصد پورا ہو، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس عمل کی شرائط کو اچھی طرح سے سمجھے کہ اس کی کتنی شرائط ہیں، اور اس کے بعد عمل یا ختم کو شروع کرے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم جہاں بھی کسی عمل کو دیکھتے ہیں
کسی ختم کو دیکھتے ہیں، اس کی شرائط کو جانے بغیر، اس کے آداب کا خیال رکھے بغیر اس کو انجام دے دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس عمل کو انجام دیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ہماری حاجت پوری نہیں ہوئی، اور سمجھتے ہیں کہ یہ عمل بے اثر ہے، جبکہ ہم اس کی شرائط سے غافل ہیں اور کسی سے نہیں پوچھتے ہیں کہ اس عمل کی شرائط کیا ہیں۔ عمل کے مقدمات سے بے خبر ہم تھے، لہٰذا دستور العمل میں عیب نہیں ہوتا بلکہ عیب خود انسان میں ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ افراد جو کمر کس لیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، شرائط کا خیال رکھتے ہیں اور پھر عمل کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو وہ فریاد بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے فلاں عمل انجام دیا، ہم نے فلاں دستور العمل پر عمل کیا اور اس نے ہم کو نتیجہ دیا، ہماری حاجت پوری ہو گئی، یعنی ان کے عمل نے نتیجہ دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آداب اور شرائط کا لحاظ رکھا تھا۔ ختم کو اگر آداب اور شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے تو انسان اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے، اس کی روح کمال کے درجات کو طے کرنے لگتی ہے، اور ان شرائط میں سب سے اہم اور پہلی شرط مال اور لقمے کا حلال ہونا ہے۔ کسی بھی ختم کو آپ انجام دینا چاہتے ہیں، کوئی معمولی سا، چھوٹا سا یا بڑا سا کوئی دستور العمل علماء کا کہ جس پر آپ عمل کر کے اپنی حاجت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو انجام دینے کے لیے ضروری ہے، سب سے بڑی اور اہم شرط یہ ہے، بلکہ اعمال کا ایک بنیادی رکن ہے، اور وہ ہے کہ حرام مال سے پرہیز کرے اور حلال مال اور لقمے کو حاصل کرے۔ بس اس طرح کے عمل کو، اس طرح کے ختموں کو انجام دینے کے لیے پہلا قدم حلال لقمے کی طرف توجہ اور دقت ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح نماز میں واجبات رکنی ہے کہ اگر ان رکنوں میں خلل واقع ہو جائے، کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے یا بھول جائیں تو نماز باطل ہے، اگرچہ باقی پوری نماز آپ نے پورے صحیح طریقے سے پڑھی ہو۔ ختم بھی اسی طرح ہے کہ اگر ختم کو انجام دینے والا قبلے کی طرف ہو، خلوص سے پڑھے، توجہ سے پڑھے، لیکن اگر غصبی مکان میں بیٹھ کر پڑھے یا اس کا مال غیر کا ہو، حرام کا ہو، یا اس کے پیٹ میں حرام لقمہ موجود ہو تو اس کا ختم، اس کی محنت، اس کی ساری کوششیں بے اثر ہو جائیں گی۔ حرام مال اور لقمے کا صرف یہی اثر نہیں ہے کہ اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کا دستور العمل بے اثر ہو جائے گا، بلکہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہیں کہ جس میں دل کی سختی، دل کا تاریک ہونا، روح کا ظالم ہو جانا، دعا کا قبول نہ ہونا، دوزخ کی آگ کا وجود میں آنا، توفیق کا حاصل نہ ہونا، سعادت کے راستے کا بند ہو جانا، واجبات اور مستحبات کا قبول نہ ہونا، دل کی بصیرت کا ختم ہو جانا، ایمان کا تباہ ہونا، اعتقادات کا نابود ہونا، قیامت کے دن بیوی اور بچوں کے ساتھ جھگڑا ہونا، جسمانی بیماری میں مبتلا ہونا، بچوں کا راستے سے بھٹک جانا اور غلط راستے پر چل پڑنا، حکمت کے دروازوں کا بند ہو جانا، اخلاق کا برا ہو جانا، دنیا اور آخرت میں بدبختی میں مبتلا ہو جانا، نماز کا قبول نہ ہونا، فرشتوں کی لعنت کا مستحق قرار پانا، خیر کے اعمال میں نیکیوں کے لکھے جانے کی بجائے گناہ کا لکھے جانا، ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے دور ہو جانا، جنت سے محروم ہونا، آب کوثر سے محروم ہونا، پیغمبر اور ائمہ علیہم السلام کی شفاعت سے محروم ہونا، اعمال کا ضبط کر لینا وغیرہ شامل ہیں۔ اگر انسان ان اثرات پر توجہ کرے تو لرز کر رہ جاتا ہے، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں،
لہٰذا ہر روز اپنی زندگی پر ایک نگاہ ڈالیں کہ کہیں حرام مال تو آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو گیا ہے۔ اگر کسی بھی ختم کو انجام دینا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اس کے اثرات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں سے حرام مال اور لقمے کو باہر کریں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آج سے آپ حرام مال اور لقمہ نہیں کھائیں گے تو آج سے آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ نہیں، احادیث میں موجود ہے کہ اگر آپ ایک لقمہ بھی حرام کا کھاتے ہیں تو 40 دن تک آپ کی عبادات قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو افراد اس میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں وہ پہلے اپنی زندگی کو حرام سے پاک کریں اور اس کے بعد کسی عمل کو انجام دیں۔